أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 12 سے 17۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ الذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اس سے قبل اس سورہ مبارکہ کے 2 سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے سبق میں یعنی اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کا، زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا اور ان کے وجود کا تذکرہ تھا، اور پھر درمیان میں دوسرے سبق میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کی آیات پہ صحیح معنوں میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی آیات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جب ان پہ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے
ان کو یوں نظر انداز کر دیتے ہیں اور نظر انداز کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں گویا کہ انہوں نے وہ آیات سنی ہی نہیں ہیں۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں بلکہ وہ اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر ان پہ آنے والے اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت کا تذکرہ یہ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا۔ اب تیسرے سبق سے دوبارہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کے کچھ دلائل کا تذکرہ فرمایا ہے، اپنی توحید کے دلائل کا، اپنی قدرتوں طاقتوں کے دلائل کا تذکرہ، اپنے وجود کے دلائل کا تذکرہ، اور اپنے اکیلے اور واحد اور احد ہونے کے دلائل کا تذکرہ، اور اپنے اس بات پہ قادر ہونے کا تذکرہ کہ میں قیامت کے دن تمہیں قبروں سے زندہ کر کے میدان محشر میں اپنے سامنے کھڑا کرنے پہ قادر ہوں۔ تو سب سے پہلے آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، اور بطور خاص اللہ پاک نے سمندروں کے پانیوں کا تذکرہ کر دیا جن کو چیرتے ہوئے کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی ہیں اور ٹریول کرتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے کائنات کی ہر چیز کو، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ندی نالے ہیں، اور اسی طرح سے پھول ہیں، جتنی بھی اس کائنات کی چیزیں ہیں، خالق ارض و سما فرماتے ہیں کہ اے انسان یہ ساری کی ساری چیزیں میں رب نے تیری خاطر، تیرے فائدے کی خاطر، تیرے استعمال کی خاطر یہ ساری چیزیں میں نے مسخر کر دی ہیں تاکہ تو ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ پہاڑ جو اتنی بڑی مخلوق ہے، اے انسان ان سے تو فائدہ اٹھا رہا ہے میرے حکم سے۔ بڑے بڑے پہاڑوں پہ تو چڑھ رہا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں پہ تو مکانات اور بڑے بڑے ہوٹل تعمیر کر رہا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تو سر کر رہا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر سے تو بڑی بڑی قیمتی چیزیں نکال رہا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر اور دھماکوں سے اڑا کر تو وہاں پہ میدانی جگہ بنا کے بڑے بڑے پلازے اور مارکیٹیں بنا رہا، بڑے بڑے شہر آباد کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک ایک چیز پہ غور کر لیجئے، سورج کو لے لیجئے، سورج چاند ستاروں پہ تو کمندیں ڈال رہا ہے، سورج سے فائدہ اٹھا کے تو سولر انرجیاں بنا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا فائدے اٹھا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اے انسان میں نے تیری خاطر مسخر کر دی ہیں، یہ سب چیزیں ان کو میں نے حکم دے دیا ہے کہ یہ انسان ان سے فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ ایک خاص حد تک انسان کو فائدہ دینے کے لیے تیار ہیں میرے حکم سے، میرے آرڈر سے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ یہ کافر جو تمہیں ایذائیں دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور اللہ کی آیات کو سن کر ان پہ غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کی آیات سن کر آگے سے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو اے مسلمانوں تمہیں یقیناً اس سے تکلیف پہنچتی ہے، تو تم ایسی صورتحال میں ان کے اس جاہلانہ رویے کو نظر انداز کر دیا کرو، انہیں درگزر کر دیا کرو، اللہ تعالی خود ہی ان سے اس کا انتقام اور بدلہ لے لے گا۔ ہاں، میدان جہاد میں جہاں جہاد کا موقع بنے، جہاد کی شرائط پوری ہوتی ہوں تو جہاد کے ذریعے سے انہیں ان کے ان جرائم کی سزا دینا اور جہاد کے ذریعے سے ان کو سزا دینا وہ ایک الگ
طریقہ ہے، وہ ایک الگ باب ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دعوت کے میدانوں میں اور عام زندگی کے معاشروں میں تم نے ان سے الجھنا نہیں، بلکہ تم نے درگزر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ ہو گئے دو مضمون، اور تیسرا مضمون آیات زیر تفسیر میں جو بیان ہوا وہ اسی کے متعلق ہے کہ یہ کافر اگر اللہ کی آیات پہ غور و فکر نہیں کرتے، نظر انداز کرتے ہیں اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں الٹا، تو اے مسلمانوں، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا، جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیڑ، تو اگر یہ اللہ کی آیات پہ غور و فکر نہیں کر رہے، پیدا کرنے والے کی توحید اور اس کے وجود اور اس کی قدرتوں طاقتوں کو نہیں پہچان رہے، تو نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ ان کی اس برائی کا وبال ان قریب انہی پر پلٹنے والا۔ جو اچھا کام کرے گا اس کو اچھائی کا بدلہ ملنے والا ہے، اور جو برائی کرے گا برائی کا برا بدلہ بھی اسے ان قریب ملنے والا ہے۔ اس لیے اگر یہ برائی کر رہے ہیں، برا رستہ اختیار کر رہے ہیں، تو اس کا وبال بھی انہی پر پڑنے والا ہے بہت جلد۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آخری دو آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے اللہ پاک نے تذکرہ کیا تھا سارے انسانوں پر کیے جانے والے اپنے احسانات کا، کہ انسانوں میں نے تمہارے لیے کائنات کی ساری چیزیں مسخر کر دی، تمہارے فائدے کے لیے تمہارے سامنے حاضر کر دی ہے یہ ساری کائنات۔ اور آخری دو آیات میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل پہ جو خاص احسانات فرمائے تھے ان کا تذکرہ فرمایا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 12۔ اللہ الذی، اللہ ہی ہے جس نے، اللہ ہی ہے وہ ذات جس نے سخرا، مسخر کر دیا، تابع کر دیا۔ اللہ، لفظ اللہ شروع میں آنے سے لفظ اللہ پہ زور دینا مقصود ہے، جس کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں لفظ ہی کے ساتھ۔ زور دینے کے لیے ہم ہی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یعنی حصر کا مفہوم جیسے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، یعنی اور کوئی ذات نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو یہ کرے؟ اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے، یعنی اللہ کے علاوہ اور جو تم نے حاجت روا، مشکل کشا کرنے والے بنا رکھے ہیں، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ سب کام اللہ ہی نے کیے ہیں۔ یہ ہی کا یہ فنکشن ہے یہاں کہ اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کی تردید کرنا مقصود ہے۔ اللہ الذی سخر، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے مسخر کر دیا، جس نے تابع کر دیا، لکم، تمہاری خاطر، تمہارے لیے، ترجمہ نہیں کرنا یہاں۔ انسان کے لیے ہر چیز اللہ نے تابع نہیں کی۔ کیا اب انسان اپنی مرضی سے سورج کو چاہے تو انسان کے تابع ہو جائے، اور سورج کو انسان چاہے اپنی مرضی سے کبھی جلدی طلوع کر لے کبھی لیٹ طلوع کر لے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ انسان دیکھیے کتنی آگ برساتا ہے گرمیوں میں، تو کیا انسان اپنی مرضی سے اس کی آگ کو، حرارت کو کم کر سکتا ہے؟ اس کی آگ کو انسان کا اس پہ کنٹرول نہیں ہے۔
تو یہ جو لکم ہے یہاں، یہ اس لکم کے اندر جو لام زیر لی ہے کے لیے جس کا ترجمہ ہے، اس لام کو کہتے ہیں لام انتفاع، یعنی فائدہ اٹھانے والا لام۔ لکم کا مطلب ہے کہ تمہارے فائدہ اٹھانے کی خاطر اس نے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر یعنی تابع، اور تابع کس کے کیا؟ انسان کے نہیں، اپنے۔ اللہ پاک نے ان چیزوں کو اپنے تابع کر دیا، اپنے احکامات کے تابع کر دیا، اپنے آرڈرز کا پابند بنا دیا ہے۔ اے سورج چل، تو نے انسان کو یہ فائدہ پہنچانا۔ پہاڑوں چلو، تم نے انسان کے آگے آئیں بائیں شائیں نہیں کرنی۔ اے سمندر کے پانیوں، انسان تمہارے اوپر جب کشتی چلانا چاہے تو تم نے اس کشتی کو ڈوبنے نہیں دینا، تم نے آئیں بائیں شائیں نہیں کرنی۔ یہ اللہ پاک نے ان چیزوں کو اپنے تابع کر لیا ہے، اپنے حکم کا پابند کر لیا ہے، لکم تمہارے فائدے کی خاطر۔ تو اس کا ترجمہ تمہارے لیے پابند کیا یا مسخر کیا نہیں کرنا، بلکہ تمہاری خاطر۔ یہ جو انسان کا دعویٰ ہے کہ انسان نے کائنات تسخیر کر لی ہے، مسخر کر لی ہے، تو یہ دعویٰ صرف ایک حد تک ہی درست ہے، یہ 100% درست ہرگز نہیں ہے۔ دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی وسیع و عریض بڑی کائنات، سورج چاند ستارے پہاڑوں کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان اپنی ذات کے متعلق بات کر لے۔ انسان اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا کہ میں اتنے بجے سو جاؤں، تو کئی دفعہ انسان کو 2-2 3-3 گھنٹے نیند ہی نہیں آتی۔ اپنی مرضی سے انسان اٹھنا چاہے اٹھ نہیں سکتا۔ انسان کا اپنی سانس پر اختیار نہیں ہے، اپنی مرضی سے سانس روک سکیں، سپیڈ کم زیادہ کر سکتے ہیں، سانس پر اختیار نہیں۔ ہمیں تو اپنے دل کی دھڑکن پر اختیار نہیں، جو دل ہمارا دھڑک رہا ہے، اختیار ہے کوئی؟ تو یہ انسان کو جو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے نا ان چیزوں پر، وہ ایک خاص حد تک ہے۔ اصل صحیح ان آیات کی تفسیر اور ترجمہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو اپنے حکم کا پابند بنا دیا ہے، اپنے لیے مسخر کر دیا ہے، اپنے حکم کا پابند بنا دیا ہے، لکم تمہاری خاطر، تمہارے فائدے کے لیے، لام انتفاع تمہارے فائدے کے لیے۔ اے انسانوں، کس کو مسخر کر دیا؟ لکم تمہاری خاطر، البحر سمندر کو، ورنہ تو پانی کے اوپر کشتی تیرتی نا۔ تو اللہ نے اس پانی کو آرڈر دے رکھا ہے۔ سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں پانی کے اندر ایسی خاص اللہ پاک نے خوبیاں اور کریکٹرسٹکس رکھ دیے ہیں کہ اس پانی کے اوپر کشتی تیر سکتی ہے۔ لی تاکہ سمندروں کو تمہاری خاطر اللہ نے مسخر کیوں کر دیا، باؤنڈ کیوں کر دیا؟ لی تاکہ تجریہ، تاکہ چلیں، الفلک جہاز، فلک جہاز یا کشتی، بڑی کشتی کو فلک کہتے ہیں اور بڑی کشتی کو جہاز بھی کہہ لیتے ہیں۔ لتجری الفلک، تاکہ جہاز چلیں، فیہی، اس میں، کس میں؟ سمندر میں۔ فیہی میں جو ہی ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ البحر کی طرف۔ لتجری الفلک فیہی، تاکہ جہاز اس میں چلیں، بی امری ہی، بی ساتھ، امری حکم، ہی اس کے، اللہ کے، بی امری ہی اس کے حکم کے ساتھ، یعنی اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ جہاز اس میں اس کے حکم سے چلے۔ یہ مطلب ہے مسخر کرنے کا، ورنہ جہاز اتنے بڑے پانی کے اوپر کیسے تیرتے؟ ایک چھوٹی سی سوئی، ایک چھوٹا سا کیل، وہ تو پانی میں ڈوب جاتا ہے، اتنا بڑا جہاز اور کشتی نہیں ڈوبتی۔ اور کیا مقصد ہے؟ واو اور لام زیر لی، تاکہ
تبتغو تم تلاش کرو من فضلہ من فضلہ اس کے فضل میں سے کچھ، یا اس کا کچھ فضل. کس کا کچھ فضل؟ اللہ کا. تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو. اور فضل سے یہاں مراد روزگار، روزی روٹی. تو کچھ اس لیے کہا کہ اس کا فضل تو بڑا وسیع ہے نا، روزی روٹی تو اس کی بڑی وسیع ہے، تو اس میں سے تم بھی کچھ حصہ اپنے حصے کا وہ تلاش کر سکو. کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے تجارت کرو، لوگوں کو ادھر سے ادھر لے کے جاؤ، ادھر کے لوگوں کو ادھر لے کے آؤ، اور اس طرح ساز و سامان بھی سمندر دریا سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لے کے آؤ. اس طرح کاروبار ہوگا، تجارت ہوگی، اور اس طرح تم کچھ روزی روٹی تلاش کر سکو گے. وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو. اللہ پاک نے تو یہ نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی تھیں، اور یہ ساری چیزیں تمہاری خاطر اس نے پابند کی تھیں تمہاری، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کے آگے جھکو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو رکوع سجدہ قیام کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کی عبادت کرو. لیکن افسوس کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کی ان نعمتوں کو، ان سمندروں کو، ان دریاؤں کو، ان کے پانیوں کو استعمال کر کے، اور اللہ کی پیدا کردہ ان کشتیوں جہازوں کو استعمال کر کے ان میں بیٹھ کر پانیوں کو چیرتے ہوئے سفر کیا، اور دوران سفر انہوں نے کہا اے فلاں، اللہ کو چھوڑ کے، اے فلاں میری ڈوبتی کشتی کو پار لگا دے. یہ شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ہو رہا ہے. یہ شکر ہے یا پرلے درجے کی ناشکری کہ نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہا ہے، اور جب عبادت کی باری آئے، پکارنے کی باری آئے، مشکل کشائی کی باری آئے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارنا شروع کر دیتا. یہ صریحاً اللہ کی ناشکری اور نافرمانی. وَسَخَّرَ اور اس نے مسخر کر دیا لَكُمْ تمہاری خاطر، ما جو کچھ. پہلے صرف سمندروں اور کشتیوں کا ذکر کیا، ایک چیز کا، اب اس بات کو جنرلائز کر دیا ہے، ساری چیزیں زمین و آسمان کی بیان کر دیں. وَسَخَّرَ اور اس نے مسخر کر دیا لَكُمْ تمہاری خاطر، ما جو کچھ بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ بھی فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، منہ اپنی طرف سے. یعنی اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے اپنی طرف سے مسخر کر کے کام پہ لگا دیا ہے. اللہ نے اپنی طرف سے آرڈر کیا ہے. زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، اس میں سورج بھی ہے، آسمان بھی ہیں، زمین بھی ہے، فضائیں بھی ہیں جس میں سے جہاز اڑ رہے ہیں، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ان فی ذالک بے شک اس میں، یعنی ان ساری نعمتوں کے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسخر کیے جانے میں اور انسان کے لیے ان کو قابل استعمال بنانے میں لم زبر لا یقیناً آیاتن، آیاتن ایک نشانی، سائن، اور اس کی جمع آیات کئی نشانیاں ہیں، لی کے لیے، قومن ان لوگوں کے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں نا، ان کے لیے ان ساری چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ اس چیز کی نشانیاں ہیں کہ واقعی اس پوری کائنات کو کوئی ذات پیدا کرنے والی ہے، کوئی نظام چلانے والا ہے. پھر یہ نشانی ہے کہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے.
اللہ کے ساتھ کسی اور نے اس کائنات کا ایک پتا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ پھر اس میں یہ نشانیاں بھی ہیں کہ یہ کائنات اللہ پاک نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، انسان کے امتحان کے لیے پیدا کی ہے۔ اور پھر یہ نشانی بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا نہیں کی، تو پھر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نشانی بھی ہے کہ جب یہ اتنی بڑی کائنات یہ خالق کائنات نے پیدا کی اور اس نے اس کو مسخر بھی کر دیا، تابع بھی کر دیا، اللہ کا حکم ان اتنی بڑی بڑی چیزوں پہ چل رہا ہے، تو پھر قیامت کے دن بھی وہ یہ انسان جو ننھی منی مخلوق ہے نا، اس کو پیدا کر کے قبروں سے زندہ کر کے دوبارہ میدان محشر میں کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے نہیں جو ہٹ درم ہیں، ضدی ہیں، جو غور و فکر کرنے سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، نہیں، بلکہ جو نیوٹرل ہو کر، ریلیکس ہو کر، عاجزی کے ساتھ سمجھنے کی نیت سے ان ساری نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ کفار کو درگزر کریں جب وہ ان کو تکالیف پہنچائیں باتوں کے ذریعے، اللہ یہ کہ میدان جہاد میں ان کے ساتھ مقابلہ نہ ہو جائے۔ کل کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے، یغفروا کہ وہ معاف کر دیں، للذین ان لوگوں کو جو لا یرجون امید نہیں رکھتے، ایام اللہ اللہ کے دنوں کی، جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ یرجونا یہ جو رجا ہے نا، اس کا معنی امید بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی خوف بھی ہوتا ہے۔ یہ دو متضاد معنی ایک ہی لفظ کے ہوتے ہیں۔ لا یرجونا جو نہیں امید رکھتے، ایام اللہ اللہ کے دنوں کی، اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ اللہ کے دن جو ہیں اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ دن جن میں اللہ تعالی کسی قوم کو کوئی انعام عطا کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، وہ دن بھی مراد ہیں، اور ان کو بھی ایام اللہ کہتے ہیں۔ اور وہ دن جن میں اللہ پاک کسی قوم کی گرفت کرتا ہے، ان کو سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، ان کو بھی ایام اللہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ہی اس میں موجود ہیں، اور یرجونا کے اندر بھی دونوں چیزیں موجود ہیں، امید بھی اور خوف بھی۔ اب اگر اس کا ترجمہ کریں یرجونا کا امید، تو پھر امید تو اچھی چیز کی ہوگی نا۔ جو نہیں امید رکھتے ایام اللہ ہی، اللہ کے دنوں کی، یعنی اللہ کی نعمتوں کی، اور اگر اس کا ترجمہ خوف کریں لا یرجونا جو نہیں ڈرتے ایام اللہ ہی اللہ کے عذابوں سے، یہ کافر جو ہیں یہ دونوں ہی کام کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، جبکہ مومن یہ دونوں کام ہی کرتا ہے۔ مومن اللہ کی گرفت سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، اور مومن ہر وقت اللہ کی رحمت سے پر امید بھی رہتا ہے۔ مومن گویا کہ امید اور خوف کے بین بین رہتا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے صحیح مسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم کو خطاب کر رہے تھے، یذکرہم بایام اللہ، وہ اپنی قوم کو اللہ کے دنوں سے ڈرا رہے تھے، اللہ کے دنوں کے ذریعے نصیحت کر رہے تھے۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، اللہ کے دنوں سے، ایام اللہ سے نصیحت کر رہے تھے کا کیا مطلب؟ فرمایا وَأَيَّامُ اللَّهِ نَعْمَاؤُهُ، ایام اللہ، اللہ کے دن، اس سے مراد اس کی نعمتیں ہیں، وَبَلَاؤُهُ، اور اس کی آزمائشیں اور اس کی مصیبتیں بھی ہیں۔ اب مثال سے سمجھیے،
مثلا وہ ایک دن تھا جس دن اللہ پاک نے، ایک ہی دن تھا اللہ کا، اس ایک ہی دن میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پہ انعام کیا اور ان کو فرعون سے نجات عطا کر دی، اور اسی دن کو اللہ پاک نے دوسری قوم فرعونیوں کے لیے اللہ پاک نے مصیبت کا اور عذاب کا دن بنا دیا۔ تو وہ اللہ کا دن تھا، لیکن ایک قوم کے لیے وہ نعمت اور دوسری قوم کے لیے وہ عذاب اور سزا۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں، یعنی کافروں کو معاف کر دیں۔ اور کافروں کی آگے نشانی یہ بتائی جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، اور اس سے مراد دونوں چیزیں، کہ اللہ کی رحمتوں کی بھی امید نہیں رکھتے اور اللہ کے عذابوں سے ڈرتے بھی نہیں ہیں ظالم، تو ان کو درگزر کر دیں۔ لی تاکہ تم درگزر کر دو مسلمانوں، لی تاکہ یجزیہ، تاکہ بدلہ دے، تاکہ وہ بدلہ دے، اللہ پاک خود بدلہ دے، قومن کچھ لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو، بی کا بازر بھی ما جو، بی ما اس کے بدلے میں جو کانو تھے وہ یکسبون، تاکہ جو وہ کماتے رہے تھے اللہ ان کو اس کا بدلہ دے۔ اب اس سے مراد ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں کہ ایمان والے جو صبر کرتے رہے اللہ تعالیٰ تاکہ ان کو ان کا بدلہ دے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تم ان کی اذیتوں کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں درگزر کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو ان کی کرتوتوں کی سزا دے گا، یہ مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ من عاملہ، جس نے عمل کیا، صالحاً، یہ بھی مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، پریشان نہیں ہونا، ان کے برے اعمال کی سزا ان کو مل کے رہے گی۔ من عاملہ، جس نے عمل کیا، صالحاً، کوئی نیک، جس نے کوئی صالح عمل کیا، کوئی نیک عمل کیا، فا تو لی کے لیے، نفسی ہی اس کی اپنی جان، فالی نفسی ہی تو وہ اس کی اپنی جان کے لیے ہے، تو وہ اسی کے لیے ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہی ہے۔ ومن اساء، اور جس نے برائی کی، فا تو علیہا، تو وہ برائی بھی اسی پر ہے، یعنی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اگر یہ کافر برے اعمال کر رہے ہیں تو اے ایمان والو، اس کی سزا انہیں خود ہی ملے گی۔ یہ جو گڑھے کھود رہے ہیں نا تمہارے لیے، یہ خود ہی ان گڑھوں میں گرنے والے ہیں۔ اچھائی کریں گے تو اچھائی کا بدلہ ان کو ملے گا، برائی کریں گے تو ان کو برائی کی سزا ملے گی۔ تو اس لیے جیسا عمل ویسا بدلہ، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کو درگزر کریں۔ ثم پھر الی ربکم، پھر الی ربکم، اپنے رب ہی کی طرف، الی ربکم، یہ جار مجرور ہے، یہ شروع میں آ گیا ہے، اصل میں اس کا مقام آخر میں ہوتا، تو جب یہ شروع میں آ جائے تو اس پر بھی زور دینا مقصود ہوتا ہے، اور اردو میں پھر ہم ہی کا لفظ لے آتے ہیں، الی ربکم، اپنے رب ہی کی طرف، یعنی کسی اور کی طرف نہیں، اپنے رب ہی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد آخری دو آیات میں بنی اسرائیل کو دیے جانے والے انعامات کا تذکرہ ہے، جو پہلے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، آتینا، ہم نے دی بنی اسرائیل کو الکتاب، کتاب، یہ کتاب یہاں ایک کتاب مراد نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کو کئی کتابیں دی گئیں، کئی نبی آئے، اس لیے یہ بطور جنس کے ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، والحکم، اور حکم سے مراد فیصلہ یا قوت فیصلہ مراد ہے، کہ آزادی دی، حکومت دی کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ والنبوت، اور نبوت دی، تو نبوت بھی ایک نہیں دی تھی، کئی نبیوں کو نبوت دی، یہ بھی بطور جنس کے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے بڑے احسانات بتا رہے ہیں، کتابیں دیں، آزادیاں اور اقتدار دیا، اور نبوتیں دیں، کئی نبی بھیجے۔ وَرَزَقْنَا، اور ہم نے رزق دیا، ہم انہیں،
من الطیباتی پاکیزہ چیزوں سے، جیسے منو سلوا دیا، پانی کے 12 چشمے دے دیے، اسی طرح سے بادلوں کا سایہ کر دیا، اور شام اور مصر کی زرخیز اور بار برکت سرزمین کا انہیں والی وارث بنا دیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے فضیلت بخشی انہیں علی العالمین جہانوں پر، یعنی اس دور کی جتنی اقوام تھی دنیا کی ان سب پہ فضیلت بخشی۔ وَآتَيْنَاهُمْ اور ہم نے عطا کیے انہیں بینات واضح احکامات، من الامری معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں، اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح احکامات عطا کیے۔ ایسے کوئی احکامات نہیں دیے کہ جن میں کوئی ابہام ہو، جن میں کوئی پیچیدگی یا کنفیوژن ہو یا اختلاف ہو یا فرار کی کوئی صورت ہو، ایسا نہیں تھا، بالکل واضح احکامات تھے دین کے۔ لیکن کیا کیا جائے سوائے افسوس کے، اس کے باوجود انہوں نے اختلافات کیے، اس کے باوجود وہ پھٹ گئے، گروہ گروہ ہو گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے۔ فما پھر نہ اختلافو انہوں نے اختلاف کیا، الا مگر من بعد ما اس کے بعد کہ جاءہم ان کے پاس آ گیا العلم علم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو آپس میں اختلافات کیے، گروہ گروہ ہو گئے، فرقے فرقے ہو گئے، تو اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ انہیں ہم نے کوئی علم نہیں دیا تھا، کوئی کتاب نہیں دی تھی، کوئی واضح احکامات نہیں دیے تھے، ایسا نہیں تھا۔ بڑے واضح احکامات تھے، بڑی واضح کتابیں تھیں، لیکن اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح علم وحی کا آ گیا، اس کے باوجود ان ظالموں نے اختلافات کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور تم مسلمانوں 73 گروہوں میں بٹ جاؤ گے ان کی پیروی کرتے ہوئے۔ اور آگے اللہ پاک نے وضاحت فرما دی، فرمایا آپس میں اختلافات انہوں نے لا علمی کی وجہ سے نہیں کیے، جہالت کی وجہ سے نہیں کیے، کتابیں اور وحی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیے، نبی نہ آنے کی وجہ سے نہیں کیے، بغیم بینہم آپس میں ضد کی وجہ سے کیے، آپس کی ضدوں کی وجہ سے۔ اور یہ فرقے اور یہ گروہ آپس کی ضدوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ افسوس کہ مسلمان بھی ان کے نقش قدم پہ چلے، اور آج مسلمان بھی آپس میں اختلافات اور گروہ در گروہ بنے ہوئے ہیں، اور سبب یہاں بھی کیا ہے؟ ضدیں۔ بس ان ربک بے شک آپ کا رب یقضی، یہ بہت بڑی دھمکی ہے اختلافات کرنے والوں کو، اللہ کی کتاب سے، نبیوں کے احکامات سے اختلاف کرنے والوں کو، فرقہ پرستوں کو۔ ان ربک بے شک آپ کا رب، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یقضی فیصلہ فرمائے گا، بینہم ایسے لوگوں کے درمیان، ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فی میں ما جو کانو تھے وہ فی ہی جس میں یختلفون اختلاف کیا کرتے۔ جب قیامت کے دن رب فیصلہ فرمائے گا تو صرف وہ یہ نہیں بتائے گا کہ کون غلط تھا اور کون صحیح تھا، پھر وہ اس فیصلے کی بنیاد پر جزا اور سزا بھی دے گا۔ بتاؤ تم نے میری اس کتاب سے اختلاف کیوں کیا، بتاؤ تم نے میرے پیغمبر کے اس فرمان سے اختلاف کیوں کیا تھا، اپنے گروہوں اور اپنے اماموں اور اپنی جماعتوں، اپنی پارٹیوں، اپنے فرقوں کی وجہ سے تم نے میری کتابوں، میرے رسولوں اور میرے احکامات سے جان بوجھ کے ضد کی وجہ سے اختلاف کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کرنے سے پہلے پہلے ہی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر ہی جو اللہ کی کتاب ہے اور جو نبی کا فرمان ہے، اس کی روشنی میں انسان اپنے اختلافات کو ختم کر لے۔ اور ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جو کام کیے، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کاموں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے اختلاف سے، انتشار سے، فرقہ واریت سے بچا کے رکھے۔ اللہ ہم سب کو اتحاد
اور اتفاق اور کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کائنات میں پھیلی اس کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ پاک نے ہمارے لیے اس کائنات میں اتنی چیزیں پیدا کر کے ہماری خاطر مسخر فرمائی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی وجہ سے اپنا شکر ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔